الحياة وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے گزشتہ مجلس کی جو باتیں چل رہی تھیں دنیا کے مراحل اور اس کے عادات و اطوار کے بارے میں۔ دنیاؤں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ کئی دنیایں ہیں، ایک سے زیادہ دنیایں ہیں، اور ان کے قوانین اور نظام سارے کچھ الگ الگ ہیں۔ پہلی دنیا عالم بالا ہے، دوسری دنیا عالم وجود، تیسری دنیا عالم دنیا جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی دنیا آتی ہے جو عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد سبھی اپنی قبروں سے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر جرادے اور پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح سے اپنی قبروں سے نکل کر وہ محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس دن شروعات ہوگی اس آخری دنیا کی جو کبھی ختم ہونے والی دنیا نہیں ہوگی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے ملنے والا ہے، اور اسی دن سوال کرنے والا ہے کہ ہم نے تمہیں سفر میں بھیجا تھا، اپنی سفر کی روداد ہمیں سناؤ۔ خاص طور سے عالم دنیا میں تم نے اپنے حصے کی کون سی چیز سنبھالی، کون سی چیز تم نے سمیٹ کر لانے کی زحمت کی ہے، اور محنت اور کد و کاوش کے ذریعے کون سا ایسا پھل ہے جسے تم نے کمایا ہے اس دنیا میں، اور آج اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا اجر لینے کے لیے تم منتظر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرنے والا ہے قیامت کے دن، کیونکہ اس نے اسی مقصد سے سفر میں بھیجا ہے۔ یہ وہ دنیایں ہیں اور ان دنیاؤں کی حقیقت ہے جسے کتاب و سنت کے مطالعے سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی اس حقیقت کے بعد ضروری ہو جاتا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے انسان کو سمجھا جائے کہ انسان کیا ہے۔ دنیا کی سمجھ اگر اس طرح سے ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کیا ہے، انسان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ملائے اعلیٰ میں روح کی شکل میں پیدا کیا۔ وہ ایک روح تھی جو نظر آنے والی نہیں تھی، جو پکڑ کے محسوس کی جانے والی چیز نہیں تھی، وہ صرف اللہ کا ایک حکم تھا۔ وہی دراصل انسان ہے جو مختلف دنیاؤں میں سفر کرتے ہوئے عالم آخرت میں پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ اور بات ہے، چونکہ اسے دیکھنا تھا، ایک دوسرے کو دیکھنا اور تعامل کرنا تھا، ان کے لیے ایک جسم کی ضرورت تھی۔ جس طرح پانی کو ہاتھ سے پکڑا نہیں جا سکتا، تو اگر کوئی پانی مانگ لے اسے گلاس میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے، پانی کو پکڑ کر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ مستحیل ہے۔ اسی طرح روح کو، چونکہ ایک دوسری روح کوئی تعامل نہیں کر سکتی اس کے ساتھ، اسے نہ دیکھ پاتی، نہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھ سکتی، نہ اور کوئی تعامل ممکن تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک شکل دی۔ وہ شکل روح ہرگز نہیں ہے، وہ روح الگ چیز ہے اور یہ شکل الگ چیز ہے، اور یہ جو شکل ہوتی ہے ہر دنیا کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہناتا ہے۔ عالم بالا میں اگر یہ جسم ہمیں ملتا تو یقیناً ہم وہاں نہیں جی سکتے، کیونکہ وہاں کے نظام میں وہ جسم چاہیے جو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور وہ چیونٹیوں کی شکل تھی۔ اس دنیا کے نظام میں ہم یہ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور سیارے میں چلا جائے، اسپیس میں چلا جائے، تو وہاں کے لیے وہ ایک الگ ڈریس استعمال کرتا ہے، یہ ڈریس وہاں نہیں چل سکتے۔ تو اگر اس دنیا کے اندر مختلف جگہوں میں مختلف قوانین ہیں اور ان کا جسم، ان کا ڈریس الگ ہے، تو روحوں کے لیے بھی اسی طرح ہر دنیا میں الگ ڈریس، الگ شکل ہوتی ہے۔ عالم بالا میں ہمیں جو جسم ملا وہ چیونٹیوں کی شکل میں، پھر اس کے بعد ہم عالم وجود میں آئے تو کس شکل میں؟ انسان روحوں کی شکل میں تھا، اور پھر عالم بالا میں اللہ نے اسے نکالا، عہد و پیما کیے، اس کے بعد اسے سفر میں بھیجا۔ جب ہم سفر کرتے ہوئے ماں کے پیٹ میں پہنچتے ہیں تو کس حالت میں پہنچتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے انسان سوچو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
انسان تم سوچو کہ تم کس طرح سے پیدا کیے گئے، کس چیز سے پیدا کیے گئے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان تو سوچ کس طرح سے، کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس دنیا میں کس طرح سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے، کس طرح سے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے نکلنے والے پانی کے قطرے سے وہ پیدا کیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا۔ کس شکل میں بھیجا گیا؟ پانی کے قطرے جو کہ اچھلتے ہوئے تیزی کے ساتھ نکلے، اس طرح کے پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عالم بالا سے عالم وجود میں اس کو ٹرانسفر کیا، بھیجا۔ یہ پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کی، فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یہ جو پانی ہے جو اچھلتے ہوئے نکلتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انسان عالم بالا سے عالم وجود میں منتقل کیا گیا، تو اس کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ پانی نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے اور ماں کی چھاتی کے ہڈی سے۔ ترائب کہتے ہیں سینے کی اس ہڈی کو جو ہر انسان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ مرد اور عورت کے ملنے سے نسل میں افزائش ہوتی ہے اور نسل باقی رہتی ہے۔ آل و اولاد کی ولادت کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ملیں۔ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے ایک نئی خلقت شروع ہوتی ہے، ایک نیا جسم، ایک نیا شکل بننے لگتا ہے۔ 4 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلق احدکم لیجمع فی بطن امہ 40 لیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، یہ آپ کا اعجاز ہے، یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے 1400 سال بعد آج عصر ذہبی ہے ٹیکنالوجی کا، آج دنیا کو اور میڈیکل سائنس کو پتہ چل رہا ہے کہ بچے کس طرح سے پیٹ میں دھیرے دھیرے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی دقت کے ساتھ جس طرح بیان کیا ہے، وہ آج میڈیکل سائنس تائید کرنے پر مجبور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی خلقت کو پانی کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے، اسے جمایا جاتا ہے 40 دنوں تک، اور 40 دنوں کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالی علاقہ بنا دیتا ہے۔ دوسرے 40 دنوں میں وہ علاقہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ علاقہ عربی میں 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک تو خون کا لوتھڑا، ایک شکل جو خون کا مجموعہ ہو، اسے علاقہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا مفہوم ہوتا ہے علاقہ جسے ہم جونک کہہ لیتے ہیں، ایک حشرہ ہے، ایک کیڑے کی شکل میں جو پانی میں ہوتا ہے، تو جونک کہہ لیجئے یا خون کا لوتھڑا کہہ لیجئے۔ اس شکل میں 40 دنوں تک اللہ تبارک و تعالی رحم مادر میں اس پانی کو رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب 2 40 پورے ہو گئے، تیسرے 40 میں اللہ تبارک و تعالی اسے ایک اور شکل دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مضغہ۔ مضغہ، مضغہ کا لفظ یہ بھی 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک تو کسی گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لتھڑا، اسے کہہ دیا جاتا ہے مضغہ، جیسے دل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضغہ کہا ہے۔ تو گوشت یا کسی چیز کا ایک ٹکڑا وہ مضغہ ہو گیا، اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کسی چیز کو دانتوں سے چبا دیا جائے اور اسے نکال کر دیکھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے چبایا ہوا، یہ ہے مضغہ، جسے چبا دیا گیا ہو۔ اگر چیونگ گم دانتوں میں دبا لیا جائے اور پھر اسے نکال کر دیکھا جائے تو اس کی ایک شکل بنتی ہے، بالکل یہی شکل آج میڈیکل سائنس دنیا کو دکھاتی ہے، پیش کرتی ہے کہ یہ شکل ان 40 دنوں میں ہوتی ہے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے 40 دنوں میں اسے جمایا جاتا ہے نطفے کی شکل میں، دوسرے 40 دنوں میں وہ خون کی شکل میں ہوتا ہے، تیسرے 40 دنوں میں وہ مضغہ اور چبائے ہوئے کسی چیز کی طرح سے اس شکل میں ہوتا ہے۔ یہ 3 40 پورے ہو گئے۔ جب 3 40 پورے ہو گئے، ان کے دنوں کو اگر حساب کیا جائے تو یہ پورے 4 مہینے ہوتے ہیں۔
جس دن 4 مہینے پورے ہو گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اسی دن ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اس بچے کے پاس۔ کہاں بھیجا جاتا ہے؟ وہ بچہ ہے کہاں؟ وہ ہے عالم وجود میں، عالم بالا سے نکل چکا ہے اور سفر کرتے ہوئے دوسری دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے اللہ کے پاس سے کہ جاؤ اور اس سے ملو۔ کہاں؟ عالم وجود میں، ماں کے پیٹ میں، بچہ دانی میں اس کی کریشن، اس کی تخلیق شروع ہو چکی ہے، جا کے اس سے ملاقات کرو۔ اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوتا ہے فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، تو اس وقت روح پھونک دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ 4تھے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس فرشتے کو اور اس نے روح پھونک دی۔ یہ روح جو ہے یہی دراصل انسان ہے جو عالم بالا سے 4تھے مہینے میں ماں کے پیٹ میں آیا، جو شکل بن رہی تھی، جو جسم ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، اس شکل میں آ کے وہ تحلیل ہو گیا، وہ روح آ کے اس میں بس گئی۔ چونکہ اس کی کچھ تفصیلات ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس کی مزید تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سمو عن ملاذات الحياة۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا۔ مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ فکر آخرت، جانیے ہم سب کی حقیقی منزل جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آ رہے ہیں 25 اگست سے ہر جمعہ 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ سمو عن ملاذات الحياة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس بچے کے بارے میں جس کی خلقت شروع ہو چکی ہے ماں کے پیٹ میں، اور 3 مرحلے گزرنے کے بعد یعنی 4تھے مہینے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر اس کی عمر
اس کا معاش، اس کی زندگی، اس کی موت، ان چیزوں کو لکھ دیتا ہے۔ پھر اسے حکم ہوتا ہے ثم یؤمر فینفخ فیہ الروح، پھر اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے اس فرشتے کو کہ اس پر روح پھونک دو، تو وہ روح پھونک دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک اس کے اندر روح نہیں تھی، اس کے اندر روح نہیں تھی۔ یہ بچہ جو 4 مہینے تک پلتا رہا اس میں روح نہیں تھی، آج اس میں روح آئی اور آج سے وہ بچہ ایک انسانی شکل لینا شروع کرتا ہے 4تھے مہینے سے۔ مجھے یاد آ رہا ہے فتاوی لجنہ دائمہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تو کیا 4 مہینے سے پہلے اس بچے کا ابورشن کیا جا سکتا ہے اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ 4 مہینے سے پہلے اگر واقعی بھروسے مند ڈاکٹر یہ کہیں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے تو جو بچہ ابھی جس کے اندر جان آئی ہی نہیں، کیونکہ 4تھے مہینے میں جان آئے گی، روح پھونکی جائے گی 4تھے مہینے میں، تو 4تھے مہینے سے پہلے اس ایک ڈھانچے کو جس کے اندر روح ہے ہی نہیں، اسے بچانے کے لیے ماں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی انہوں نے اس بات پر اعتماد کیا ہے کہ 4تھے مہینے میں روح ڈالی جاتی ہے اور اس سے پہلے اس کے اندر جان نہیں ہوتی۔ اگر جان نہیں ہوتی تو اس کے اندر نشو و نما، اس کے اندر تبدیلیاں کیسے ہوتی رہتی ہیں؟ کس طرح سے پانی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں یہ پہنچتا ہے رحم مادر میں، ماں کی بچے دانی میں پانی کی شکل میں پہنچتا ہے، پھر وہاں اسے جمایا جاتا ہے۔ یہ جو حرکت اور عمل شروع ہو رہا ہے بغیر جان کے، یہاں کس کی کاریگری چل رہی ہے؟ کون ہے جو اپنی اتھارٹی استعمال کرتا ہے ماں کی بچے دانی میں، وہاں اس کو ترتیب دیتا ہے، اسے جماتا ہے، اسے خون کی شکل میں بدلتا ہے، خون کے بعد پھر وہ اسے مضغہ کی شکل دیتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے۔ یہ عمل حرکت کون کر رہا ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس بچے کا بھی پیدا کرنے والا ہے جس کی خلقت کی شروعات ماں کے پیٹ میں ہو چکی ہے، وہی ہے جو ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہم میڈیکل سائنس کی اس بات کو لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر انسان جو باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے مادہ منویہ میں، اس کے پانی کے قطروں میں ایک بڑی تعداد میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں اور ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر اس تعداد سے کم ہو جائیں تو وہ باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ بانجھ کہلاتا ہے۔ عورت بھی جس کے اندر اس تعداد میں وہ جراثیم نہ ہوں تو وہ بانجھ ہو جاتی ہے، آل و اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان جراثیم کو مضبوط اور طاقتور بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی صلاحیت واپس آ جائے اور دوبارہ ماں یا باپ بن سکیں، اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور جس کے جراثیم پورے طریقے سے مر چکے ہوتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جیسا کہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے۔ ان تمام جراثیم میں سے جو مادہ منویہ میں ہوتے ہیں، ایک ایسا جراثیم ہے جو رحم مادر میں بویضہ تک پہنچتا ہے اور اس سے ایک انسان کی خلقت شروع ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں وہ ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں سے انسان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ایک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اختیار کرتا ہے اور اس کو سلیکٹ کر کے اسی سے اس کی شروعات کرتا ہے، اس نطفے کو جمانا رحم مادر میں اور اسے خون کی شکل دینا اس ایک سے۔ یہ جو کیڑا ہے یقیناً اس میں جان ہے، اور جاندار چیز رحم مادر میں بویضہ میں پہنچتی ہے اور اس سے اس نطفے کا جمنا شروع ہوتا ہے 40 دنوں تک، اور پھر اس کے بعد خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت اور لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ جان ایک قسم کی موجود ہے اس جراثیم کے اندر، اس سے اس کی خلقت کی شروعات ہوئی، اس شکل کا بننے کی شروعات، اس کے اندر ایک جان ہے، اور پھر وہ کئی مرحلے سے گزرتے ہوئے 4تھے مہینے تک پہنچتا ہے۔ 4تھے مہینے میں فرشتے کو آخری کام یہ حکم دیا گیا کہ اس میں روح پھونک دے، تو وہ روح پھونک دیتا ہے، اس میں جان آ گئی۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے اور سوچنے والے کے لیے واقعی نصیحت ہے، عبرت ہے۔ ایک جان اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن اس بچے کو قرار مکین میں داخل کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نطفے کی شکل میں۔ اس دن ایک جان جرثومہ اس سے شروعات ہوتی ہے، تو جان موجود ہے، اور 4تھے مہینے میں روح پھونکی جاتی ہے، یہ دوسری جان ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے
انسان کے اندر 2 جانیں ہوتی ہیں، 2 جانیں۔ یہ 2 جانیں کیسی ہوتی ہیں اور 2 چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نفس کا ذکر کیا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ذکر کیا ہے ایک نفس کا، اور وہ نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کا وہ بہت زیادہ برائیوں کی طرف کھینچنے والا ہے۔ انسان کا نفس بھلائی کی طرف بہت کم کھینچتا ہے، جو برائیاں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان کی طرف بہت زیادہ کھینچنے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کر دے تو اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ سدھار دیتا ہے، پھر اس کا نفس اسے برائی کی طرف نہیں کھینچتا۔ یہ ایک نفس ہے، نفس امارہ۔ اور ایک نفس وہ ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ نفس لوامہ، جب بھی برائی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کوئی انسان تو وہ نفس اس پر ملامت کرتا ہے، کہاں جا رہے ہو، کیوں غلط کر رہے ہو، غلط کام کرنے کیوں جا رہے ہو۔ یہ ایک نفس ہے، نفس لوامہ۔ تو نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے۔ یہ 2 نفس دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک دوسرے کے مخالف اور متضاد ہیں۔ یہ دونوں نفس ایک انسان میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 جانوں کی بات ہے، کہیں نہ کہیں اس کے سمجھنے میں اور زیادہ محنت ہونی چاہیے تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ انسان دراصل ہے کیا چیز۔ اگر دنیا ایک حیرت انگیز چیز ہے جس کے سمجھنے سے بڑے بڑے فلسفی دنگ رہ گئے اور وہ عاجز رہ گئے، تو انسان بھی ایک ایسی ہستی ہے جس کو سمجھنے میں بہت بڑے بڑے فلسفی عاجز رہ گئے اور ان کو سمجھنے میں کئی لوگ ناکام بھی رہے۔ انسان کے اندر اگر دیکھا جائے یقیناً 2 جانیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہم نے نفس کے بارے میں سمجھا، نفس امارہ، نفس لوامہ، 2 نفس ہوئے ایک انسان کے اندر۔ یہ جو 2 جانیں ہیں وہ دونوں انسان نہیں ہے، دونوں جانیں انسان نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک جان انسان ہے۔ اور ہم نے انسان کسے قرار دیا؟ جو 4تھے مہینے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، 4تھے مہینے روح کی شکل میں فرشتہ لے کر آتا ہے اور اسے اس بچے میں پھونک دیتا ہے، اور جو جان پیدا ہوئی وہ روح اصل میں وہ انسان ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ اس کی شکل تھی، وہ ایک جسم تھا جس کے اندر روح کو رکھنے کے لیے، چونکہ روح کو اگر اس دنیا میں بھیج دیا جائے بغیر جسم کے، یا دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں تھا، تو پھر ہم آپس میں رشتہ داریاں کیسے کرتے، ہم ایک دوسرے سے باتیں کیسے کرتے، ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے کیسے؟ کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آتا، کوئی کسی کو محسوس نہیں کر سکتا، پھر دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ یقیناً دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک شکل دی، اور شکل ہم نہیں ہیں۔ عام طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جب سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میرا سر دکھ رہا ہے، ہاتھ میں درد ہے تو ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ میں درد ہے، میرے پیر میں تکلیف ہو تو میں کہتا ہوں میرے پیر میں تکلیف ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں تکلیف کر رہا ہوں، میں دکھ رہا ہوں، میں درد کر رہا ہوں، ایسا ہم نہیں کہتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ میں نہیں ہوں، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ سر میرا ہے، یہ پیر میرے ہیں، لیکن میں نہیں ہوں، میں کوئی اور ہوں، یہ سر کوئی اور ہے۔ جس طرح میں اگر کہہ دوں یہ کپڑا میرا ہے، یہ سامان میرا ہے، وہ یقیناً میرا ہے، لیکن میں کوئی اور ہوں، وہ چیز کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں، یہ کپڑا کوئی اور ہے، میرا حصہ نہیں ہے، بالکل میرا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا وہ انسان کوئی اور ہے، اور اس کا سر کچھ اور ہے، اس کا ہاتھ پیر کچھ اور ہے، یہ جسم ہے اور یہ انسان ہے۔ تعامل کے لیے اس روح کو جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور دنیاوی معاملات کو انجام دے سکیں۔ اس کے لیے اس روح کو ایک جسم میں ڈالا جاتا ہے۔ کون سا جسم؟ کون سا جسم؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس خلقت کے بارے میں مزید وضاحت کے ساتھ جانیں گے انشاءاللہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے مٹی سے پیدا کیا اور یہ مراحل کیسے گزرتے گئے، اور اخیر میں اس کی جو تطویر ہوئی، اس کی حالت بدلی،
پھر اس کی نسل کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی شکل میں کر دیا اور نسل میں افزائش کا ذریعہ بنا دیا، اس کی بھی وضاحت آئے گی انشاءاللہ۔ ہم اس وقت جان رہے ہیں کہ روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے رحم مادر میں منتقل کرتا ہے، پھر وہاں اس شکل میں اس کو تحلیل کرتا ہے، روح کو، انسان کو اس جسم اور شکل میں تحلیل کرتا ہے، اور تحلیل کرنے کے بعد ان دونوں میں ایک بڑا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس روح کے اندر اور جسم کے اندر ایک بہت ہی اہمیت کے حامل اتصال پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے گلاس میں پانی لے لیا جائے تو پانی کو گلاس سے الگ کر کے ایک دوسرے کو الگ تعامل نہیں کیا جا سکتا، پانی کو الگ سے پکڑ کے رکھا نہیں جا سکتا، اسی طرح روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو روح کے ساتھ تعامل ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ روح جسم سے الگ ہوگا مستقل طور پر، اس وقت وہ روح منتقل ہو جائے گی چوتھی دنیا کی طرف، اور وہ ہے عالم برزخ۔ اس کی مزید وضاحت ہونی چاہیے اور اس میں کافی تفصیلات ہیں۔ چونکہ آج اس مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس مجلس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ آئندہ مجلس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمو عن ملاذات الحياة وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد أصل ورمز للعلا والمكرمات قرين ہدایتوں کا سمندر